الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یونس بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاک ٹوڈے۔ ایک تو آج کل ناظرین آپ بنگلہ دیش کے حوالے سے خبریں سننے کے لیے یقیناً دلچسپی لے رہے ہوں گے، کیونکہ بنگلہ دیش کی عوام نے جو کچھ کیا، پاکستان کی عوام میں بھی بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اور وہ یقیناً اس طرح کے ماحول کو دیکھ کے نہ صرف انجوائے کر رہے ہوں گے، یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے انہیں بھی بنگلہ دیش کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسرا، پی ٹی آئی نے جو الیکشن ترمیمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ اور آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے سانیہ 9 مئی کے حوالے سے مشروط معافی کا اعلان کیا ہے۔ اس کو جناب جو اقتدار میں بیٹھے ٹولہ ہے وہ اس کو جس اینگل سے لے رہا ہے، حقائق کیا ہے، ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اصل جو مشروط معافی ہے وہ ہے کیا۔ پہلے بھی عمران خان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے جو احتجاج کا کہا ہے انہوں نے جناب اپنا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ اس میں ملوث تھے۔ بڑی آپ کے سامنے پریس کانفرنس ہوئی، بڑے جناب جو اقتداری میں بیٹھا ٹولہ ہے انہوں نے بہت سے بیانات دیے، لیکن وہ بھی بالآخر ایک وقت پہ آ کے انہیں خاموش ہونا پڑا، کیونکہ اس میں کوئی حقائق والی بات نہیں تھی۔ وہ آج بھی اپنی بات پر قائم ہے، یہ جو کچھ مرضی کہتے رہیں۔ تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب موجود ہیں جاوید اقبال گریز صاحب، جبکہ ٹیلی فون لائن پر بھی ہم سینئر تجزیہ کار کی خدمات حاصل کریں گے، لیکن آج پروگرام کا آغاز ہم جاوید اقبال گریز سے کرتے ہیں۔ گریز صاحب، ایک تو آج عمران خان کے ایشو کو پہلے لے لیتے ہیں۔ بنگلہ دیشی عوام کا جو ہے ایشو چل رہا ہے یا وہاں کے حالات جو ہے اس پر بعد میں بات کریں گے۔ عمران خان کا سانیہ 9 مئی کے حوالے سے جو مشروط معافی کا اعلان کیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ مشروط معافی جو کہی جا رہی ہے یہ کس سے مشروط ہے، کیا اس کے اندر ہے؟ اب وزیر اعظم کے اپنا سابق وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں انہوں نے بھی بیان بازی شروع کر دی ہے، تو اب آپ اور میں عوام کو بتائیں گے کہ یہ مشروط معافی ہے کیا۔ جی گریز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس صاحب، یہ دیکھیں، یہ کیونکہ بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں 9 مئی کے حوالے سے، اور یہ لاسٹ جو پریس کانفرنس ڈی جی صاحب نے کی اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اگر عمران خان صاحب اس وقت جب تک کہ عمران خان صاحب اس 9 مئی کے واقعہ کے اوپر معافی نہیں مانگتے، تو آج یہ عمران خان صاحب کی طرف سے بڑی پیش رفت ہے۔ پیش رفت کس طرف ہے؟ اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا پہلا قدم اٹھا دیا ہے، اور یہ انہوں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے میں معافی مانگتا ہوں، لیکن میری معافی جو ہے مشروط اس چیز سے ہے کہ مجھے وہ فوٹیج دکھائی جائے 9 مئی والے دن کی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون بندہ ملوث ہے وہ اس ساری کارروائی میں، اور اگر میرا کوئی بندہ ملوث ہوا تو میں اس کو نہ صرف پارٹی سے بھی فارغ کروں گا، بین کروں گا پارٹی سے، بلکہ میں خود بھی اس کی معافی مانگوں گا۔ تو یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے برکیف ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو جو تھوڑا سا لچک دکھانی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ہم مقابلہ کر کے یا ہم اپنی ضدوں پہ اگر کھڑے ہو جائیں تو اس سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس وقت ملک میں جو بحران ہے اس کے بارے میں آج فواد چودھری نے جو بات کی کہ معاشی بحران پہلے ہی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، اور اب یہ حکومت عدالتی بحران جو ہے نا اس کو بھی کرنا شروع کر رہی ہے کہ عدالتی بحران بھی ہونا چاہیے، اور وہ جو جس طرح انہوں نے ایکٹ میں تبدیلی کی اور ایکٹ لے کے آئے ہیں، پاس کیا ہے انہوں نے، اور اس کو لے کے آگے چلے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب سٹیک ہولڈر اور بااختیار لوگ جو ہیں ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ بہت جنگ ہو گئی، بہت سلسلے ہو گئے، لیکن اس وقت جب کہ نہ ہماری فارن پالیسی بری طرح ناکام ہے، داخلہ پالیسی بھی نہیں ہے، ایگریکلچر کی پالیسی نہیں ہے، تعلیمی پالیسی نہیں ہے، صحت پالیسی نہیں ہے، کوئی پالیسی بھی نہیں ہے، اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے
یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ نمائندہ حکومت جو ہے وہ حکومت میں آئے اور اس کو آگے لے کے چلے تاکہ ملک کی کوئی سمت صحیح سمت پہ چل سکے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے اور یہ جتنے بھی کرائسز ہیں ان میں سے اس کو باہر نکالا جا سکے۔ اچھا گریز صاحب، جس طرح مشروط معافی کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بالکل جو لوکل میڈیا ہے یا ہمارا نیشنل میڈیا ہے یا جتنے بھی چینلز ہیں یہ اس کو اپنے اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ میرے اپنے جو رائے ہے یا میری اپنی اس میں جو میرا تجزیہ ہے اور میرے اپنے جو سورس بتا رہے ہیں، حقائق اس سے ذرا مختلف ہیں۔ کچھ چینل یہ کہہ رہے ہیں، اب جو جیو کا یوٹیوب چینل ہے وہ کہہ رہا ہے جی انہوں نے معافی مانگ لی، اور جبکہ ان کا مین چینل جو ہے اس پہ کہا جائے جی اس نے مشروط معافی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح دنیا چینل پہ بھی آ رہا ہے، باقی چینل پہ بھی آ رہا ہے، لیکن سارے چینل ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے چکر میں اپنی اپنی خبریں دے رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے خبر دی گئی تھی کہ عمران خان نے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے اعتراف کر لیا ہے، یہ بہت سے جو حکومت میں بیٹھے اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بات ایسی کوئی بھی نہیں تھی، کوئی انہوں نے کسی جگہ پہ اس طرح انہوں نے کہا تھا جی میں نے جی ایچ کو کے سامنے احتجاج کی کال یا بالکل یہ کہا تھا کہ اگر مجھے رینجر گرفتار کرتی ہے تو آپ جی ایچ کو کے باہر پرامن احتجاج کریں گے۔ انہوں نے پرتشدد احتجاج کے حوالے سے کبھی نہیں کہا۔ اب بھی جو مشروط معافی کے حوالے سے ان کے سامنے بیان بازی کی جا رہی ہے، ایک تو ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ حکومت سانحہ جو اس وقت بنگلہ دیش کا پیش آیا ہے، جو واقعہ بنگلہ دیش میں پیش آیا ہے، اس کو جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، جو یہاں کی اقلیتی اتحادی حکومت میں موجود لوگ ہیں، اتحاد کر کے بیٹھے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے تھک نہیں رہے کہ اس واقعہ سے بنگلہ دیشی عوام سے جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو یعنی کہ بالخصوص عمران خان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جبکہ پی ٹی آئی میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو زیر بحث لا رہے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ سوچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ان کو اس سے جو ہے وہ سوچنا چاہیے، ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش میں یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ ناظرین اس کو ذرا ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں تاکہ کہیں آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے کہیں اپنے تجزیے میں کوئی جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ احتجاج کے لیے کیوں باہر آئے؟ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فوج جو وہاں کی حکومت کے ہے اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو دبا رہی تھی، لوگوں کو گرفتار کر رہی تھی۔ تو وہاں کے لوگ جو جھوٹے مقدمات درج ہو رہے تھے، جیلوں میں بند کیے جا رہے تھے، پچھلے کوئی 1-2 سال پہلے کئی لوگوں کو پھانسیاں بھی دی گئیں۔ اب جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جو شیخ حسینہ واجد تھیں، وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو کیا کہہ رہی تھی، یہ لوگ جو ہیں یہ جناب وہ لوگ ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں، ان کو طالب علم قرار ہی نہیں دے رہی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور جو بنگلہ دیش کو بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ جو نام دیا جا رہا ہے انہیں، گریز صاحب، جو بنگلہ دیش کے لوگ اب احتجاج کے لیے نکلے تھے، جو انہیں نام دیا جا رہا ہے طلبہ تنظیم کو، تو وہ نام آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا کہا جا رہا تھا انہیں؟ جو اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں کہا گیا کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد، ہاں، انہیں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ جب بنگلہ دیش بن رہا تھا تو یہ بنگلہ دیش کو بنانے کی بجائے یہ فوج کے خلاف لڑائی میں ملوث تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش جو علیحدہ سے ملک کا قیام ہو یا وجود میں آئے، یہ اس کی مخالفت میں تھے۔ تو آپ پاکستان کو دیکھ رہے کہ پاکستان میں جو اس وقت موجود لوگ ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کن لوگوں کو دبا رہی ہے؟ کیا یہ حکومت کے لوگ جو ہیں، کیا یہ انہیں ایک میسج ہے؟ آپ اس سے ثابت کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا عوام کے ساتھ کیا رویہ ہے، جو حکمران جماعت ہے ان کا اپنے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ عوام کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ یعنی کہ اس کا آپ موازنے سے یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی لوگ جو ہے خوف زدہ ہے، جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کے سامنے بہت سے جو لوگ ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے۔ تو یہ ماحول، یہ آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں جو بنگلہ دیش کی حکومت اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کر کیا۔ یہاں کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر جو کچھ کر رہی ہے، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ کن کے لیے میسج ہے۔ تو اگر آپ
दूसरी तरफ जाएं कि पीटीआई के लोग जो है, पीटीआई के लोग तो पहले मुतासरीन में शामिल हैं, यानी कि जो लोग आज सड़कों पर वहाँ निकले हुए हैं, इसी तरह पीटीआई के वर्कर्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी मुतासरीन में शामिल हैं, और वहाँ के जो लोग सड़कों पर हैं वो भी मुतासरीन हैं, हुकूमत के मुतासरीन हैं और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के मुतासरीन हैं। हालांकि बांग्लादेश में मुआशी इलाज से वहाँ कोई ऐसी सूरत नहीं थी, वहाँ कोई गुर्बत इस कदर हम नहीं बयान कर सकते थे, ना हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के कोई मुआशी मसाइल थे। वहाँ हुकूमत शेख हसीना वाजिद ने काफ़ी हद तक मुल्क में जो मुआशियत है उसको कंट्रोल कर लिया था, चाहे जबर के तरीके से किया, चाहे उन्होंने जैसे भी किया अपनी मुखालफी जमातों को दबा के किया। दूसरा जो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी नज़र आई है वो ये आई है कि हसीना वाजिद ने जब इक़्तिदार हासिल किया तो उन्होंने जो वहाँ की आवाम है उनके वोटर का सहारा नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, वसी पैमाने पर धांधली की, और वो धांधली के ज़रिए इक़्तिदार में आई। जितने अपने मुखालफिन थे उनको जेलों में डाल दिया, इलेक्शन में नहीं जाने दिया। कई एक बड़ी जमातें जो हैं वो इलेक्शन की बजाय बाईकाट में चली गई, और इस तरह खुद साख्ता एक इक़्तिदार में आके शेख हसीना वाजिद जो है वो बैठ गई पाकिस्तान का। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आजकल कौन से लोग हैं कि जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, क्या ये वोट की ताकत के ज़रिए आए हैं? आज हम इन्हें फार्म 45 और फार्म 47 क्यों करार दे रहे हैं कि ये फार्म 47 की पैदावार है? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अवाम के वोटर्स की जो है वो बिल्कुल कदर नहीं की, तर्जमानी नहीं की, ये अपनी अवाम के वोटर को मानते ही नहीं हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों का सहारा लेके इक़्तिदार में पहुँचे हैं और मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट के सहारे ही ये हुकूमत में रहना चाहते हैं। तो इसका ताना अब मेरे ख्याल में हुकूमत को ही जाता है। हम पीडीएम की जो साबका हुकूमत थी वो कैसे वजूद में आई, जो मौजूदा हुकूमत है ये कैसे वजूद में आई, अब आप इससे अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। हमने आपको हक़ाइक़ बता दिए हैं कि ये एक मैसेज पीटीआई के लिए है या इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के लिए है। वहाँ के जो तालिब इल्म रहनुमा थे तो उन्होंने जो कुछ किया है, एक तलबा की तादाद बढ़ती गई। आज हम इस बात में भी उन्हें अप्रीशिएट करना नहीं भूलेंगे, हमें उन्हें अप्रीशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान का जब वजूद अमल में लाया गया था तो उस वक़्त पाकिस्तान का वजूद अमल में लाते हुए सबसे ज़्यादा बंगाली लोगों ने कुर्बानी दी थी। सबसे ज़्यादा खून रेजी भी अगर हुई थी तो बंगाल के लोगों की हुई थी। तो आज अगर हम ये कहें कि बंगाल के लोगों की या बांग्लादेश के लोगों की उस वक़्त कोई कुर्बानी नहीं थी, तो ये कहने में हमें कोई बिल्कुल जो है वो ना तो बिल्कुल कंजूसी से काम लेना चाहिए और ना ही कोई हमें इसमें कोई किसी किस्म का जो है वो झूठ बोलना चाहिए कि नहीं जनाब पाकिस्तानी जो यहाँ रह रहे हैं इनकी उनके मुकाबले में ज़्यादा खदमात हैं। यही वजह है कि वो कौम, वो आवाम आज अपने साथ होने वाली ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकी। अगर वहाँ खून रेजी हुई है तो वसी पैमाने पर खून रेजी होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं आ रहे और वो सड़कों पर मौजूद रहे हैं और वो अपना हक़ लेके जनाब उस वक़्त तक नहीं बैठे जब तक उन्होंने अपने हक़ की जंग जीती नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जवान से लड़के, कोई उनमें सियासी रहनुमा नहीं है, वो मुल्क की सिमत को दुरुस्त करने के लिए जो उन्होंने ऐलानात किए हैं तो वो आपके सामने हैं, जो उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं वो भी आपके सामने हैं। जिस शख्सियत का उन्होंने जनाब ऐलान किया है कि ये अबूरी सेटअप का जो है वो सारे का इख्तियार जिसे दिया गया है वो बाकायदा नोबल याफ्ता, अवार्ड याफ्ता है। एक ऐसा यूनुस नाम का बंदा उन्होंने जो वहाँ तजवीज़ किया है और वहाँ की फ़ौज को मजबूरन सारे उनके मुतालबात मानने पड़ रहे हैं। शेख मुजीब को आज कहा जा रहा है कि जी ये इमरान खान का जो है फेवरेट था, कोई कह रहा है कि जी जनाब वहाँ की जो शेख हसीना वाजिद हैं ये इमरान खान की फेवरेट थी। तो मेरे ख्याल में जो हमने तज़िया पेश कर दिया है इसके बाद आपको बखूबी इसका जो है वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन किसके साथ हमदर्दियाँ रखता था। पाकिस्तान तो ख़ुद बांग्लादेश के मॉडल पर काम करने जा रहा था। पाकिस्तान तो ख़ुद ही इसी सोच में जनाब मगन था कि बांग्लादेश के जिस तरह आवाम को दबा दिया गया है, बांग्लादेश के लोगों को जिस तरह जेलों में भेज दिया गया है, इसी तरह पाकिस्तान में भी किया जा रहा था और आइंदा भी इसी सेटअप पे काम हो रहा था। ये तो शुक्र है कि वहाँ तब्दीली आ गई है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम अपनी आवाम को ये तो नहीं कह सकते कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकलें, हम अपनी आवाम को ये तो नहीं कह सकते वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बाहर निकलें, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी सियासी जमातों को इससे सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आवाम के जो हालात पैदा हो चुके हैं मज़ीद ख़राबी होने की सूरत में वो जो हालात दीगर ममालिक में पेश आ रहे हैं
ان کا اثر لیتے ہوئے یہاں بھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا مسئلہ پیدا نہ کر دے۔ تو ناظرین یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں، دوبارہ پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بنگلہ دیشی صورتحال بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت جو موجودہ سیٹ اپ میں موجود ہے، کیا وہ پاکستانی عوام کے لیے سوچے یا بنگلہ دیش کی صورتحال کا موازنہ کرے، یا پی ٹی آئی کو اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہیے؟ تو یہ اب آپ کے سامنے ہم نے ڈیٹیل سے رکھا۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان میں موجود جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے جبری گمشدگیاں بھی ہو رہی ہیں، جو ووٹرز ہیں ان کے جناب خیال بھی نہیں کیا گیا، ان کی جذبات کی ترجمانی بھی نہیں کی گئی، فارم 45 کی بجائے 47 بنا کے خود ساختہ سیٹیں بھی حاصل کر لی گئی۔ اب اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے ایک ترمیمی ایکٹ جو وہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا، قانون سازی کروا لی گئی۔ پارلیمنٹ جو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس کی ہم مانتے ہیں کہ اپنے جگہ پہ بالادستی ہوگی، لیکن سپریم عدالت کا جو اکثریت میں فیصلہ آیا ہے اس کے لیے انہوں نے جو یہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے جو کچھ کہنا کا چاہا جو کرنا چاہا ہے، یہ دو اداروں کے درمیان ایک ہم بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ لڑائی پیدا ہونے جا رہی ہے، یہ وہی بات ہو گئی ہے۔ تو ہمیں آج کے پروگرام میں نعیم استاد صاحب نے جوائن کیا ہے، پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی نعیم استاد صاحب السلام علیکم۔ نعیم استاد صاحب السلام علیکم۔ بس صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ جی جی نعیم استاد صاحب یہ بتائیے کہ بنگلہ دیشی عوام نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد پاکستان میں موجود اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے یا اپوزیشن جماعتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو بنگلہ دیش والا معاملہ ہے نا، اس کو آپ پاکستان کے حالات پر منطبق نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے معاملات سے، حالات سے، واقعات سے یکسر مختلف ہے جناب۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہی پاکستان میں ہو رہا ہے، یا اسی طرح کی صورتحال کا سامنا پاکستان کو ہے جس طرح کی بنگلہ دیشی حکومت کو رہا ہے۔ نہیں شری یہ بات تو ہمیں ماننا پڑے گی نا کہ بنگلہ دیشی لوگ وہاں کی حکومت کے جو جس طرح کا ان کا سلوک تھا، جو وہ کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جو جبری وہاں لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا، جو حسینہ واجد نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا، پاکستان کے سیٹ اپ میں بھی یہی چیزیں ہیں؟ نہیں دیکھیں بات مختلف ہے، تھوڑا فرق سمجھیں۔ وہاں جو 28-30 سال کا ایک طویل عرصہ اقتدار تھا وہ پاکستان میں نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اوپر تلے مذہبی رہنماؤں کو، خطیبوں کو، اماموں کو اور سیاسی لیڈروں کو پھانسیاں نہیں دی گئی جو بنگلہ دیش میں ہوا۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مطالبہ تھا وہاں کہ جی 30 سے 35% کوٹا تیسری یا چوتھی نسل میں بحال کریں، وہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی تحریک نہیں ہے۔ وہاں یکسر مختلف حالات تھے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں ان خدشات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خدا نہ کرے کل کو ایسا معاملہ ہو جائے کہ یہاں مہنگائی کے خلاف طوفان اٹھ کھڑا ہو پبلک کا۔ دیکھیں پبلک سینٹیمنٹ کا تو پتہ کوئی نہ کسی وقت ابھر سکتے ہیں، ان میں اگر کسی وقت ابال آ جاتا ہے اور لوگ مظاہرین کی شکل میں، ایجیٹیشن کی شکل، جیسے وہاں بنگلہ دیش میں بلوائی کہتے ہیں، بلوائیوں کی شکل میں اگر کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بات آپ کا خدشات کے پیش نظر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی احتجاج یہاں شروع ہو جائے، لیکن حالات اس طرح کے نہیں ہیں جو بنگلہ دیش کے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے تو ان کو منتخب کیا ہے ہمارے عوام نے، جب منتخب کر کے وہ وہاں تک پہنچے ہیں تو انہیں خیال کرنا چاہیے عوام کا، یہ بات درست ہے۔ بلوں کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اشیاء صرف کی قیمتوں میں کمی کا کریڈٹ گورنمنٹ نے لینے کی کوشش کی تھی، میڈیا نے اور حکمرانوں کو عوام نے کریڈٹ دیا بھی تھا، لیکن وہ مہنگائی واپس اپنی سطح پہ آ رہی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ناعاقبت اندیش جو لوگ ہیں ان کے ہاں مسائل چل رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ پا رہے، حکمرانوں کے کان آنکھ بند ہیں، تو نہ ان کو سنائی دے رہا ہے، نہ سجائی دے رہا ہے، نہ سونگ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا نا۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کو ہم ضرور کھٹکھٹائیں، ان کے در پہ دستک ضرور دیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں۔ یہ بات ہمیں کہنی چاہیے اور ہر شخص کو کہنی چاہیے، بالخصوص میڈیا کا یہ ولین فرض ہے کہ وہ حکمرانوں کے دروازے پہ دستک دیتا رہے۔ لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے بنگلہ دیش کے حالات سے،
تو بنگلہ دیش جیسے حالات تو کئی ملکوں میں پیدا ہوتے رہے، تو کیا ہم ہر ایک سے ڈرتے رہیں؟ شاہی جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے لوگ ایک تو معروضی سیاست کے خلاف وہاں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، دوسرا جماعت اسلامی کے لوگوں نے احتجاج تو کیا ہی نہیں، کسی طالب علم کو وہاں کوئی پھانسی نہیں دی گئی، یہ تو طلبہ تحریک تھی ان کی۔ نہیں بھائی، یہ غلط اطلاع ہے۔ اصل اطلاع یہ ہے کہ جن لوگوں کو پھانسی دی گئی ان کے خانوادے کے لوگ اس ایجیٹیشن کو لیڈ کر رہے تھے۔ اصل اطلاع یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو پھانسی دی گئی ان کے پوتے، نواسے، بیٹے، اور وہاں کی جماعت اسلامی کی تنظیم جو اسلامی جمع طلبہ ہے اس کی بڑی تعداد اس ایجیٹیشن میں شامل تھی، اس لیے انہوں نے پاکستان میں شکرانے کے نوافل ادا کیے ہیں جماعت اسلامی نے۔ اور وہ جو بات تھی نا، یہ بات غلط ہے، مگر مس کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے کہ وہاں بالکل وہی لوگ تھے اور اسی انداز سے کر رہے تھے جس طرح ایجیٹیشن کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کو دیکھیں، آپ شیخ مجیب کے جو حق میں نعرے لگاتے تھے، آج وہ اس کے منہ پہ کالک مل رہے ہیں، اس کا بت نیچے گرا رہے ہیں، اس کو گردن زدنی جو ہے کہا جا رہا ہے بت کو۔ تو یہ جو کام ہے نا، یہ بالکل مختلف طرز کے چل رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ ان سے ہمیں کوئی سبق سیکھنا ضرور چاہیے کہ ہم خدا نہ کرے ہمیں بھی اسی قسم کے حالات کا سامنا ہو، یا کسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی مظاہرین ایسے ہوں جس سے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال تباہ ہو، یا ہمارے پرائم منسٹر کو خدا نہ خواستہ یا ہمارے صدر کو جو ہے وہ ملک بدر ہو کے کہیں پناہ لینے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ ان چیزوں سے بچ کے ہمیں صرف جتنا ہے معاملہ اس حد تک رہنا چاہیے، اور وہ بڑا صحیح ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ بلوں نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ شاہی خالی بلوں میں ریلیف کا ہی معاملہ نہیں ہے، پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر آدمی ہیں، کرائم رپورٹنگ سے ساری عمر آپ بڑا جو ہے وہ ریڈ کی ٹھیک ہے CS سے مانے جاتے ہیں، تو جس طرح کے پنجاب میں آپ کے سامنے حالات پیدا، سیاسی آپ کے سامنے جو گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، عرصہ دراز سے خواتین کو پکڑ دکڑ کی گئی ہے، اب جس طرح حاجی امتیاز کے متعلق جو کہا گیا ہے، حاجی امتیاز کے متعلق جب سپیکر نے یہ کہا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیش کریں، تو اس میں جو پنجاب پولیس کا موقف ہے آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا، پہلے تو اس کے اوپر الزام لگا دیا حاجی امتیاز کے اوپر کہ جناب وہ جب اسے کہا گیا کہ جی ہائی کورٹ نے پیش کرے تو کیا کہ اس کے اینٹی کرپشن کا مقدمہ درج کر دیا گیا کہ جی اس نے کرپشن کی ہے، انصاف نہیں کہ آپ جو ہے تو جب کرپشن ثابت نہ ہوئی تو پھر جب سپیکر کی جانب سے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تو پھر پنجاب پولیس سے کہا گیا کہ جی اس کو بازیاب کروائیں، تو پنجاب پولیس نے کہا کہ جی ہم کرپشن کی رقم برآمد کر کے منڈی بہودین سے اسے لاہور لا رہے تھے، شاید سن لے ذرا، تو اس کو لاہور لا رہے تھے تو راستے میں اس کے ساتھی آئے اسے چھڑا کے لے گئے ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ لال ایسنس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو آج اقتدار میں ہے نا، کل انہوں نے پھانسیاں بھی صحیح ہیں، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، کل انہوں نے آج جو اقتدار میں ہیں وہ کل اسی پروسیس سے گزر کے ہیں جس شاہی میں تو عمران خان کی بات ہی نہیں کر رہا یا پروسیس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ملک میں لال ایسنس کی، چاہے عمران خان ہو چاہے موجودہ حکومت ہو، میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ سب ٹھیک ہے، لالسنس اس طرز کی نہیں ہے جیسی بنگلہ دیش میں تھی۔ جو بات ماننے نہیں ہم تو آپ نے اپنے ملک کی بات کی، میں تو اس سینیریو میں آ گیا ہوں، میں تو وہ نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہاں کی عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کو آپ ایک جانب چھوڑ دیں، ہم سری لنکا کو ایک جانب چھوڑ دیتے ہیں، یا جتنے بھی ممالک میں اس طرح کا انقلاب آئے ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں ہمارے جو حکمران میں بیٹھے لوگ یا جو بھی اقتدار میں ہیں، جو کچھ اس کی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے، یا جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کیا ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کے حکومت میں جو لوگ گئے ہیں، اب آپ کے سامنے دو اداروں میں ٹکراؤ پھر شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جتنا جرم ہونا اتنی سزا دی جا سکتی ہے، جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی، نہ قانون اور ضابطہ، اخلاقیات، مذہب کوئی اجازت دیتا ہے اس کی۔ پاکستان میں شاہی قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، کون سا قانون ہے؟ سال سے لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ڈالی گئی مقدمات میں، سال سے لوگوں کو جناب آپ یہ بتائیں کہ 1947 سے بعد کے کسی دور حکومت میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دودھ کی نہریں بہتی تھی، کہیں کوئی امن و امان مثالی تھا کبھی کسی دور میں؟ آپ رائٹ فرام دا قائد محمد علی جناح لیاقت علی خان آج تک آپ بتائیں آخری اقتدار تک شریع قانون یہ سارا کچھ عوام کے لیے ہوتا ہے نا، عوام کو اس قانون سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں نا،
ان میں اس طرح کے معاملات چلتے ہیں اور چل رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ 47 سے لے کے آج تک یہ 100 سالہ تاریخ ہونے والی ہے ہماری. اس 100 سالہ تاریخ میں ہم نے سیکھا نہیں سبق. یہ بات صحیح ہے، یہ بات کہنی چاہیے، ہمیں برپلا کہنی چاہیے اور ببانگے دہل کہنی چاہیے. لیکن جب اگر کوئی خدا نہ خواستہ 1 2 4 5 کہیں کسی حد تک اگر رہ بھی جائے معاملہ، کسی حد تک اگر کوئی درست ہونے کی کوشش ہوتی ہے تو وہ ہونے نہیں دیا جاتا. یہ بات درست ہے. اب ایک اور پرابلم سن لیں. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ لا لیسنس آپ جا کے رہے ہیں نا، لا لیسنس جو ہے نا وہ ہم سے کہیں زیادہ انڈیا میں ہے، ہم سے کہیں زیادہ امریکہ میں ہے. تو کیا وہاں کے لوگوں کو آپ سڑکوں پہ لا کے اور حکمرانوں کو گریبان سے پکڑ لیں؟ یہ نہیں ہوتا. احتجاج کا طریقہ، آداب، اخلاقیات، ان کے دائرے میں رہ کے عوام کو حکومت کے خلاف مظاہرے ایجیٹیشن کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ جنرل پبلک، جماعت اسلامی کے لوگوں کو نکال دیں، جنرل پبلک جو ہے وہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی بلوں کے خلاف، پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف کیوں نہیں آئی. اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے خلاف پبلک نہیں آئی. وہ زیادتی ہے. اگر آپ نے یہ شریف پبلک کیا کرے گی آ کے؟ پبلک آپ دیکھیں کہ جب زمان پارک کے لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی تو اس سڑک سے جو شخص گزرتا تھا، آپ کے سامنے آپ بھی کئی لوگوں کے سفارشی تھے، میں بھی کئی لوگوں کا سفارشی ہوں گا جو بے گناہ تھے، تو ان کی جب پکڑ دکڑ کیا کریں لوگ سڑکوں پہ آ کے؟ کیسے کسی کو آنے کے یہی حالات میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب ممالک میں کوئی بھی ملک ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے سری لنکا ہو، جب شاید اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو عوام کے پاس سوا مرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بار رہتا. بار کہا کہ پاکستان میں کہیں کسی جگہ آپ مجھے بتا دیں کہ بنگلہ دیش کے حالات ہیں. یہ کیسے منطبق کر رہے ہیں آپ بنگلہ دیش پہ؟ شریف دیکھیں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں انہوں نے میڈیا کو جناب کو جس طرح انہیں قزغنیں لگا دی، پاکستان میں کیا میڈیا پہ قزغنیں نہیں لگی؟ آزادی اظہار کا رائے کیا؟ میری بات سنیں، اگر قدغن ہوتی میڈیا پہ تو آپ یہ گفتگو کر رہے ہوتے آج جو ہم کر رہے ہیں. شریف ہم کیسے کرتے؟ ہم نہیں وہ بات کر سکتے آپ کے سامنے، کسی کے خلاف جو حقائق ہے ہم نہیں بول سکتے. جتنا میں نے آپ سے کہا جتنا قصور ہے اتنا گنا جائے، اتنی سزا دی جائے. حکمرانوں نے زیادتی کی ہے عوام کے ساتھ کہ عوام کو ان کی اسیس سے باہر جو معاملات ہیں نا وہ کروائے جا رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ بھی تو دیکھیں نا کہ عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا تھا. آج ہی رانا مشہود کی میں نے نیوز کانفرنس دیکھی ہے، انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ گزشتہ 5 سال کی کم ترین سطح پہ مہنگائی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے فگر بھی پیش کی ہے جو نہیں. آپ شاید ان کے تجزیے پہ جا رہے ہیں، ان کی چیزوں پہ جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے تو آپ کہا کہ مہنگائی دوبارہ ابھرنی شروع ہو گئی ہے. کم ہوا تھا. دیکھیں اشیاء صرف کی قیمتیں کم ہوئی. شریف کیسے کم ہوئی اشیاء صرف کی قیمتیں؟ کسان جو ہے اس کی گندم جب آپ نے خریدی نہیں ہے، ایک آپ نے پورا طبقہ جو زمیندار طبقہ ہے اس کو ڈبو دیا اور آٹا سستا کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو ریلیف دے دیا. یہ کیسا ریلیف ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. معاملات پر کچھ خراب ہیں، کچھ ٹھیک. اگر تو کسان خوشحال ہوتا، گورنمنٹ خود گندم خرید کے سبسڈی دے کے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہوتی تو سمجھ آتی. یہ بات ٹھیک ہے. چلو بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے حالات سے پردہ اٹھایا. جی گریز صاحب، نعیم صاحب بتا رہے تھے جس طرح آپ بھی اس پہ. یہ اپنا یونس صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ ذرا موازنہ کریں. اچھا گریز صاحب کلوزنگ کریں گے، اب ہمارے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں. جی جیسے آپ نے موازنہ کیا تو آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ حالات نہیں ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اس وقت ان سے زیادہ برے حالات ہیں پاکستان کے. اچھا گریز صاحب، اس طرح ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہم اپنے ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم مزید انہیں چیزیں نہیں بتا سکے. ناظرین، اگر آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، جب اس ملک کے ساتھ ہم انصاف نہیں کریں گے، اس ملک کے ساتھ صحیح بات نہیں کریں گے، اگر کوئی بیان آتا ہے تو اس کو توڑ موڑ کر اپنی جانب سے غلط بیانی کریں گے، تو پھر ہمارے نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو ہمارے نیوز یا میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اپنے ادارے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے کہ ہم آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہے. بہت سے ہمارے ایسے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ باتوں کو توڑ موڑ کر اور غلط طریقے سے جو آپ کے سامنے لاتے ہیں، یہ بھی معاشرے کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے میزبان یونس بٹ اور جناب جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.